اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی دوستو، السلام علیکم۔ بندہ ناچیز جاوید فخری بحیثیت مرکزی صدر پاک انٹرنیشنل میڈیا کونسل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرا تعلق خانوال سے ہے اور میں چھوٹے شہر سے تعلق رکھنے کی وجہ سے چھوٹے شہروں اور قصبات میں ہمارے جو صحافی بھائی اپنے اداروں کو خبریں بھیجتے ہیں اور خبر کے حصول کے لیے جن مشکلات سے وہ دو چار ہوتے ہیں وہ مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ جو بندہ آفس میں بیٹھا ہوا ہے، بھاری بھر تنخواہیں لے رہا ہے، جو اینکر پرسن ہے، وہ فیلڈ میں کام کرنے والے علاقائی جرنلسٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ فیلڈ میں کام کرنے والا جو جرنلسٹ ہے، نہ جانے وہ اس نے کوئی خزانہ جو ہے ان کے ہاتھ آ جاتا ہے۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح کا انسان سوچتا ہے، پہلے اسے اپنی گریبان میں خود جھانکنا چاہیے۔ چھوٹے قصبوں اور شہروں کے صحافیوں کے حقوق کے لیے آج تک جتنی تنظیمیں، صحافتی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، کوئی ایک مجھے بتا دے کہ علاقے، چھوٹے قصبے کا، چھوٹے شہر کے جرنلسٹ کے لیے اتنی بڑی بڑی تنظیموں نے کوئی کردار ادا کیا ہو۔ لیکن اس کے برعکس ہوتا کیا ہے کہ جب کبھی کسی اینکر کو نکال دیا گیا ہے، تنخواہ دار ملازمین، ورکرز کو نکال دیے گئے اداروں سے، تو ان کے احتجاج کے لیے ایک فون کال آتی ہے کہ آپ صحافیوں کے لے کر لاہور، خانوال، اسلام آباد پہنچیں، وہاں احتجاج ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس احتجاج کا پھل جو ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا، وہ کوئی اور کھا رہا ہوتا ہے۔ میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ خدا را آپ سہانے سپنے دیکھنے کی بجائے عملی طور پر دیکھیں۔ میں نے یہ جو ایک مطلب ہے پاک انٹرنیشنل میڈیا کونسل کے پلیٹ فارم سے جو میں نے صحافیوں، علاقائی صحافیوں کے لیے جد و جہد کا فیصلہ کیا ہے، آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں کچھ کر سکوں گا۔ آپ کے سامنے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ بہت پرانی تنظیم ہے، آج اس کے 6 دھڑے ہیں۔ آپ فیصلہ کریں، چھوٹے شہروں میں بسنے والوں، صحافت کے شعبہ اختیار کرنے والوں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کیسے مشکلات سے دو چار ہے۔ آپ کو ایک افسر وہ کس نظر سے دیکھتا ہے، اور دفتر میں بیٹھا ہوا نیوز ڈیسک پہ وہ سوچتا ہے کہ بھئی قانون خزانہ جو ہے فیلڈ میں کام کرنے والوں کو، لوگوں کے، صحافیوں کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے، لیکن آپ کو زیادہ پتا ہے کہ آپ کن مشکلات سے دو چار ہیں۔ آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں، آپ اپنے وسائل سے یہ جو صحافت کا ایک شوق ہے آپ اس کو پورا کرتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر جو ہے وہ اس کو ایک مشن کے طور پہ اپنائے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر ہر فیلڈ میں کام کرنے والے جیسے عبدالحکیم، کلمبا، جہانیہ، خانوال، چھب کلاں، یہ چھوٹے قصبے ہیں۔ خانوال ایک چھوٹا شہر ہے۔ آپ مجھے بتائیں، خانوال کے صحافیوں کے لیے آج تک یہ جو بڑی تنظیمیں ہیں کیا کیا ہے انہوں نے آج تک؟ مجھے بتا دیں۔ آپ پہ فیصلہ میں چھوڑتا ہوں، یار میں آپ کے خطے کا ہوں،
میں آپ کا بھائی ہوں, غریب بھائی ہوں. میں نے آپ کے لیے پاک انٹرنیشنل میڈیا کونسل کی بنیاد رکھی ہے. خدا را ایسے نہ کرے گھر کا پیر چور کا وٹا. میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں اسی صورت کر سکوں گا جب آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے, جب آپ میرا ساتھ دیں گے. میں ایوانوں میں بات کرنا جانتا ہوں, میں طوفانوں سے ٹکرانا جانتا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں مظلوم کا ساتھ دیا ہے, ظالم کا مقابلہ کیا ہے, لیکن مجھے منافقین سے سخت نفرت ہے. میں دوستی اور دشمنی میں انتہا پسند ہوں. جو میرا ورکر ہے اس کا کوئی مخالف ہے تو وہ میرا مخالف ہے. جو میرا ساتھی ہے اس کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے. خدا کے لیے کچھ سوچیں. میں دعوت دیتا ہوں علاقائی صحافیوں کے حقوق کے لیے جو بننے والی تنظیمیں ہیں, آئے ہم اکٹھے ہو کر ان کے لیے کوشش کریں. تالی دونوں ہاتھوں سے بجا کرتی ہے, ایک ہاتھ سے نہیں. ایک ہوتا ہے, 2 11 ہوتے ہیں, اور 3 جو ہوتا ہے وہ 111 ہوتا ہے. ایک طاقت رکھتا ہے. یہ 5 ہے, اس کو بند کر دیا جائے تو یہ آپ کے سامنے ایک مٹھی ہے, ایک مکہ ہے, ایک طاقت ہے. تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں تو بندہ ناچیز ہوں. میں تو فٹ پاتھ پہ پیدل چلنے والا ایک جرنلسٹ ہوں. میری شان کو آپ بڑھائیں گے, میرا ساتھ دیں گے تو میں آپ کی آواز کو آگے تک پہنچاؤں گا. تو میں آپ سے اپیل رکھتا ہوں, یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے. آپ علاقائی صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم کا حصہ بنیں گے. اس تنظیم کا حصہ نہیں بننا چاہیے جو اینکر پرسن کے لیے سٹرگل کر رہی ہیں, جو اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہی ہیں, جو تنخواہ دار طبقہ اگر ان کی چھٹی ہو جائے ان کے لیے احتجاج کر رہی ہیں. کبھی تلمبا کے شہری, تلمبا کے جرنلسٹ کے لیے ان بڑے لوگوں نے کبھی احتجاج کیا ہے؟ کبھی تعزیتی بیان جاری کیا ہے؟ کبھی ان کے دکھ سکھ میں شامل ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں. اسلام آباد لاہور کے جرنلسٹ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو چیف منسٹر پنجاب بھی وہاں سے بیٹھ کے اسٹیٹمنٹ جاری کر دیتا ہے کہ جی وزیر اعلی پنجاب نے نوٹس لے لیا ہے. لیکن ایک چھوٹے علاقے کے رہنے والے جرنلسٹ کے لیے نہ کوئی عدالت سو موٹو ایکشن لیتی ہے, نہ پنجاب کا چیف منسٹر لیتا ہے, نہ میرے کپتان عمران خان صاحب لیتے ہیں. تو یہ اسی صورت ممکن ہو سکے گا کہ جب ہم ایک پلیٹ فارم میں اکٹھے ہوں گے. میں امید رکھتا ہوں, میں نے کسی کا دل دکھایا تو میں معافی کا خاص گار ہوں, لیکن خدا کے لیے آپ ایک ہو جائیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے شہروں میں, چھوٹے چھوٹے قصبوں میں کام کرنے والے صحافی ہیں, ان کے بھی حقوق ہیں, یہ بھی معاشرے کا حصہ ہے. اسے بھی ریاست کا چوتھا ستون ہم نے قرار دلوانا ہے. میں امید رکھتا ہوں, میں آپ سے پھر امید رکھتا ہوں. میں بندہ نشیز آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ آپ ایک ہو جائیں. لاہور, اسلام آباد, کراچی کی جانب دیکھنے کی بجائے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں, اپنے اندر سے لیڈر پیدا کریں جو بڑے ایوانوں میں جا کر آپ کی بات کرے, جو چھوٹے شہروں عبدالحکیم, تلمبا, سرائے سدھو, خالق آباد, عبدالحکیم, چھب کلاں, وجیاں والا, جہانیہ کی بات کرے, اسلام آباد اور لاہور کے جرنلسٹ کی بات نہ کرے. میں یہی ایک علم لے کر نکلا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے قصبوں اور چھوٹے شہروں میں کام کرنے والے صحافیوں کے حقوق کے لیے
ہم کچھ کر سکیں، اور یہ اسی صورت ممکن ہے۔ میرے پاس الادین کا چراغ نہیں ہے، میں تو ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والا آدمی ہوں، میں تو پیدل چلنے والا انسان ہوں، لیکن میری ایک کاوش تھی، میں نے ایک تنظیم انٹرنیشنل سطح کے رجسٹر کروائی، جس کے چیئرمین نوید سجاد صاحب ہیں، جو پاکستان پریس کلب UK کے سیکرٹری جنرل ہیں، جو آج ٹی وی کے وہاں بیورو چیف ہے، ہمارے سرپرست آپ لوگ ہیں، کوئی اور نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک افروزہ میں کام کرنے والا جو جرنلسٹ ہے، اسے بھی اتنی عزت ملنی چاہیے جتنا ایکسپریس کا اور جیو کا رپورٹر جا کے حاصل کرتا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب ایک پلیٹ فارم اکٹھے ہوں گے، آپ کسی کا ایندھن نہیں بنیں گے، آپ کسی کی محفل کی رونق نہیں بنیں گے، بلکہ آپ اپنے حقوق کے لیے آگے نکلیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں کہ ہمیں سے کوئی اگر اس قابل ہے تو ہم اس کو اپنا قائد مان کے آگے چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو علاقائی صحافیوں کے لیے جدوجہد کرے، جو ان کے حقوق کی بات کرے، میں ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جو بڑے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے اینکر پرسن ہیں، ان کے حقوق کی بات کرے، جو بھاری بھاری تنخواہیں لیتے ہیں، ہماری خبر کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، اس کو کینچی لگاتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو خبر ہم نے بھیجی ہے اس کا متن سارا برباد ہو جاتا ہے۔ اب ہم ان کے لیے لڑائی لڑیں، ان کے لیے احتجاج کریں کہ انہیں وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے کون جدوجہد کرے گا؟ اس کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟